میرا ہر عمل بس تیرے واسطے ہو، کر اخلاص ایسا عطا یا الہی، کر اخلاص ایسا عطا یا الہی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے پیارے ناظرین، پھر سے ہم سلسلہ لیے خود کو سنواریں آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ایک ٹاپک کو انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم ڈسکس کرنے کی کوشش کریں گے، اور آج کی ہماری ٹاپک کیا رہے گی وہ بھی انشاءاللہ عز و جل آپ کو عرض کرتے ہیں۔ اس سے پہلے آئیے درود پاک کی فضیلت کی طرف بڑھتے ہیں کہ اللہ پاک کے آخری نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے کتاب میں مجھ پر درود پاک لکھا تو جب تک میرا نام اس میں رہے گا فرشتے اس کے لیے استغفار کرتے رہیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ FGN چینل کے ناظرین، اس دنیا کے اندر ہماری سوسائٹی کو اگر ہم دیکھیں تو روزانہ بہت سے لوگوں سے ہمارا واسطہ پڑتا ہے۔ کسی کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے، چند لوگوں کے ساتھ کھانا پینا ہوتا ہے، کچھ لوگوں کے ساتھ گفتگو ہوتی ہے، کچھ لوگوں کے ساتھ ہم کچھ اور معنوں میں ہم ٹائم اسپینڈ کر رہے ہوتے ہیں کہ کبھی ہنسی مذاق ہوتا ہے، کبھی اس طرح کی گفتگو ہوتی ہے کہ آپس میں ایک دوسرے کی خیر خواہی بھی ہو رہی ہوتی ہے۔ تو مختلف قسم کے لوگ ہوتے ہیں، مختلف طبقے سے تعلق رکھتے ہیں، مختلف ڈپارٹمنٹ سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن آج کی جو ہماری ٹاپک ہے جس سے اکثر ہمارا واسطہ پڑتا ہے، اور ہو سکتا ہے کسی کسی کا تو روزانہ ان سے واسطہ پڑتا ہوگا، اور وہ پرسنالٹی کو ہم کہتے ہیں پڑوسی۔ جی ہاں، تو پڑوسی کے متعلق آج انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم ڈسکس کریں گے، اور اس ڈسکشن کو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ہمارے مہمان بھی موجود ہیں۔ انشاءاللہ عز و جل ہم ان کی طرف بھی بڑھتے ہیں، اور جس طرح ہمارے ایپیسوڈ کا انداز ہے کہ ہم سوالات بھی اپنے مہمان سے کرتے ہیں اور ان سے جوابات لینے کی کوشش کرتے ہیں۔ آئیے اس طرف بڑھنے سے پہلے ایک اور چیز میں عرض کر دوں کہ ہماری سوسائٹی میں پڑوسی کو یقیناً اہمیت دینی چاہیے، اور اہمیت دینے کی ترغیب ہمارے دین اسلام نے بھی ہمیں یہ بتائی ہے، ترغیب دی ہے۔ لہٰذا آج کے اس سینیریو کو اگر ہم دیکھیں اور اپنے ماحول پر اگر غور کریں تو پڑوسی کے جو حقوق ہیں، شاید آج ایسا لگتا ہے کہ ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ میرا حق ادا کیا جائے، لیکن دوسرے کا حق ادا کرنا میرے لیے مشکل ہے۔ اگر ہر ایک کا انداز اگر ایسا ہی ہوگا، ایکسپیکٹیشن اس کی یہ ہے کہ ہر کوئی میرا حق ادا کرے لیکن دوسرے کا حق ادا کرنا میرے لیے مشکل ہے، تو شاید ہم ایک دوسرے کے حقوق ادا نہیں کر پائیں گے۔ لہٰذا FGN چینل کے ناظرین، پڑوسی کے حقوق کے بارے میں انشاءاللہ آئیے جانتے ہیں، لیکن یہ یاد رکھیے کہ اپنے پڑوسی کو اپنے شر سے محفوظ رکھنا، اس کی اچھائی میں شرکت کرنا، اس کے ساتھ اگر کوئی حادثہ ہو جاتا ہے تو اس کے حادثات میں شرکت کرنا، وہ بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کرنا، وہ بھوکا ہو تو اس کو کھلانا، تو اس طرح کی بہت سی چیزوں پر اللہ پاک کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں احادیث مبارکہ میں ترغیب دلائی ہے۔ آئیے ہم اپنے مہمان کی طرف بڑھتے ہیں۔ آج کے سلسلے میں بھی الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی انڈیا کی کور ٹیم کے ممبر رکن ہند مشاورت حاجی امجد اتاری صاحب تشریف لائے ہوئے ہیں۔ آج کے ایپیسوڈ میں بھی آپ کو مرحبا کہتے ہیں۔ جزاک اللہ۔ حضور، آج کی ہماری جو ٹاپک ہے وہ پڑوسی کے حقوق سے ریلیٹڈ ہے، اور اب جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ میرا حق ادا کیا جائے، مجھ سے اچھائی جو ہے نا وہ برتی جائے، میرے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے، لیکن میں کسی دوسرے کے لیے جو ہے نا وہ اس طرح کا عمل کروں، یہ میرے لیے تھوڑا سا ٹف پڑتا ہے۔ تو بالخصوص آج ہم پڑوسی کو لے کر ڈسکس کریں گے۔ تو آپ
سب سے پہلے تو ہمیں احادیث مبارکہ کی روشنی میں پڑوسی کی کچھ اہمیت اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو پڑوسی کے حقوق ارشاد فرمائے ہیں اس کی اہمیت بتائی ہے، کچھ احادیث اگر آپ ہمیں سنائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ الحمدللہ نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو اللہ عز و جل پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ دے۔ اللہ۔ اور مسلم شریف کے یہ الفاظ ہیں کہ وہ اپنے پڑوسی کی عزت کرے اور اس کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ ایک اور حدیث پاک میں ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خدا کی قسم وہ مومن نہیں، خدا کی قسم وہ مومن نہیں، خدا کی قسم وہ مومن نہیں۔ عرض کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون ہے؟ تو فرمایا کہ وہ شخص کہ جس کے پڑوسی اس کی آفتوں سے محفوظ نہ ہو، یعنی جو اپنے پڑوسی کو تکلیف دیتا ہے۔ ان احادیث مبارکہ میں پڑوسی کے حقوق بیان کیے گئے ہیں جی کہ وہ مومن نہیں جو پڑوسی کو تکلیف دینے والا ہے یا اس کے حقوق ادا نہیں کرنے والا۔ یعنی اس لفظ کو پیارے آقا علیہ السلام نے 3 مرتبہ ریپیٹ فرمایا ہے کہ وہ شخص مومن نہیں ہے۔ ایک اور حدیث پاک میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے نزدیک ساتھیوں میں وہ بہتر ہے جو اپنے ساتھی کا خیر خواہ ہو، اور پڑوسیوں میں اللہ کے نزدیک وہ بہتر ہے جو اپنے پڑوسی کا خیر خواہ ہو۔ ماشاءاللہ۔ یعنی جو آپ نے فرمایا کہ احادیث مبارکہ میں کیا تعلیم ارشاد فرمائی گئی ہے، جی تو بڑی پیاری تعلیم ہے، بڑی نفیس تعلیم ہے کہ پڑوسی جو ہے وہ اس کے بہت سارے حقوق بیان کیے گئے۔ آج کل عموماً اگر کسی کے کیریکٹر کے بارے میں پوچھا جاتا ہے، بالخصوص اگر کسی کے ساتھ کاروبار کرنا ہے یا کسی کے ساتھ رشتہ داری کرنا ہے، رشتے کا ہی معاملہ ہے یا اور کوئی لین دین کا معاملہ ہوتا ہے، تو لوگ محلے میں ہی انکوائری کرتے ہیں، صحیح ہے، یا پڑوسیوں سے ہی پوچھتے ہیں کہ بھئی فلاں کے بارے میں وہ کیسا ہے، جی اس کا رہن سہن کیسا ہے، اٹھنا بیٹھنا کن لوگوں کے ساتھ ہے، اس کا کردار کیسا ہے، اس کے اخلاق کیسے ہیں۔ تو پڑوسیوں سے ہی لوگ معلومات کرتے ہیں۔ احادیث مبارکہ میں بھی اس کے بارے میں ہمیں ترغیب ارشاد فرمائی گئی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے کچھ ایسا کام بتائیے کہ جسے میں کروں تو جنت میں داخل ہو جاؤں، جسے میں کروں تو جنت میں داخل ہو جاؤں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نیک بن جا۔ جی تو اس نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کیسے جانوں گا کہ میں نیک ہوں، میں کیسے جانوں گا کہ میں نیک ہوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے پڑوسی سے پوچھو، اللہ، اگر وہ کہے کہ تو نیک ہے تو تو نیک ہے، اور اگر وہ کہے کہ تو برا ہے تو تو برا ہے۔ اللہ اللہ۔ یعنی ایف جی این چینل کے ناظرین، غور کرنے والی بات یہ ہے کہ اب ہم نہ اپنے آپ پر غور کر لیں کہ اپنے کیریکٹر کے بارے میں یا اپنی نیکی کے بارے میں کہ میں نیک ہوں یا نہیں ہوں۔ اب بعض صورتوں میں تو دل کی کیفیت بھی ہو سکتی ہے حاجی صاحب یہ کہ میں تو بھائی اچھا ہوں، میں تو نیک ہوں۔ اچھا، بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ لوگ نمازی بھی ہیں، پرہیزگار بھی ہیں، تقویٰ بھی اختیار کیا ہوا ہے، لیکن کبھی کبھی جو ہے نا محلے کے لوگ شاید اس نمازی کے متعلق بھی کہتے کہ بھائی ایسے نمازی کا کیا فائدہ، کہ نمازی تو ہے لیکن ہمارے ساتھ کیا اس کا سلوک ہے، ہمارے ساتھ اس کا کیا رویہ ہے۔ یعنی کہ اتنی پیاری جو ہے نا تعلیم الحمدللہ عز و جل دین اسلام نے جو ہے نا وہ ہمیں عطا فرمائی ہے کہ پڑوسی جو ہے نا وہ نیکی کی گواہی دے رہا ہے، نیک ہونے کی گواہی۔ جی نیک ہونے کی گواہی دے رہا ہے۔ یعنی پڑوسی کو اگر یہ کہتا سنے کہ تو نیک ہے تو واقعی تو نیک ہے۔ یعنی اس کے اندر آپ غور فرمائیں کہ رہن سہن چونکہ ساتھ ہوتا ہے، صحیح۔ اب اس کے اندر لین دین، اٹھنا بیٹھنا، رہن سہن، اچھا پڑوس میں رہتے ہیں تو کچھ نہ کچھ ایک دوسرے کو حاجت ضرورت پڑتی ہے، تو اس وقت انداز کیسا ہے ہمارا؟ ایف جی این چینل کے ناظرین ابھی ہمارے ساتھ ہیں، تو جب ہم اپنے آپ کو یہ چاہتے ہیں کہ میں سدھر جاؤں، میں نیک بنوں، میں اچھا بنوں، میں خود کو سنواروں،
تو اس میں یہ بھی شامل ہے کہ ہم اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھے ہوں، ماشاءاللہ، ہم ایسے ہوں کہ ہمارے پڑوسی کہیں کہ ہمارا پڑوسی اچھا جی، ہے نا۔ اب ایک یہ ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو سمجھنا کہ میں اچھا ہوں، اور ایک یہ ہوتا ہے کہ کوئی سامنے سے کہے کہ آپ اچھے آپ ہیں، اچھے ہیں، تو ایسے اعمال اختیار کرنے پڑیں گے۔ عموماً آج کل علم دین کی دوری، اچھی صحبت کی کمی اور برے معاشرے کی ایک برائی ہے کہ آج کل دیکھا یہ جاتا ہے کہ قریب میں رہتے ہیں، پڑوس میں رہتے ہیں، برسوں سے رہتے ہیں، لیکن چھوٹی چھوٹی باتوں میں بسا اوقات لڑائیاں ہو جاتی ہیں۔ کبھی جو ہے وہ پڑوس میں برسوں سے ہیں، محبتیں ہیں، لیکن بچے آپس میں کھیل رہے تھے اور بچے لڑے، جی، اور لڑائی اتنی بڑی کہ بسا اوقات مار دھاڑ تک نوبت آ گئی، اور پھر وہ آپس میں برائی ہو گئی۔ بسا اوقات پڑوس میں رہتے ہیں تو اب صفائی کے معاملات ہیں، یا بھائی جناب کوڑا کچرا پھینکنے کے معاملات ہیں، اور لین دین کے معاملات ہیں، کچھ نہ کچھ ایسے معاملات ہو جاتے ہیں۔ تو اگر ایک پڑوسی کی طرف سے دوسرے کو کوئی ایذا یا تکلیف پہنچ رہی ہے تو دوسرا صبر کر لے، اور اس کی طرف سے پڑے تو اگلا صبر کرے۔ صحیح، تو یوں آپس میں جب رہنا ہے، قریب میں رہنا ہے، تو ایک دوسرے کی انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ رہیں، ایک دوسرے کو درگزر کا معاملہ رکھیں، محبت رکھیں آپس میں۔ تو یہ ہمارے سماج سوسائٹی میں محبتیں عام کرنے کا ذریعہ بھی ہے، اور جب ہم اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھے ہوں گے تو وہ ہمارے ساتھ اچھا ہوگا۔ بالکل، آج کل لوگوں کی توقع کیا ہے کہ پہلے پڑوسی میرے لیے اچھا ہو جائے، پھر میں اس کے لیے اچھا ہو جاؤں گا۔ تو اس کو اگر یوں کر لیا جائے کہ پہلے میں اچھا ہو جاؤں تو وہ میرے لیے اچھا ہو جائے گا، تو بہت اچھی تعلیم ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بڑی پیاری حدیث پاک، اس میں بہت ساری باتیں ہیں، FGN چینل کے ناظرین بھی توجہ سے سنیں۔ فرمایا کہ تمہیں معلوم ہے کہ پڑوسی کا حق کیا ہے؟ پھر فرمایا پڑوسی کا حق یہ ہے کہ جب وہ تم سے مدد مانگے تو اس کی مدد کرو۔ پہلی بات کہ جب وہ تم سے مدد مانگے تو تم اس کی مدد کرو، جب قرض مانگے تو قرض دو۔ تیسری بات، جب وہ محتاج ہو تو اسے دو، جب وہ بیمار ہو تو اس کی عیادت کرو، صحیح، جب اسے بھلائی پہنچے تو اسے مبارکباد دو، ماشاءاللہ، جب مصیبت پہنچے تو اس کی تعزیت کرو، جب مر جائے تو جنازے کے ساتھ جاؤ، جی، اور بغیر اجازت اپنی عمارت بلند نہ کرو کہ اس کی ہوا کو روک دو، جی، اور اپنی ہانڈی سے اسے تکلیف نہ پہنچاؤ۔ اس سے مراد یہ ہے کہ نہیں، اس میں پکنے والی جو غذائیں پک رہی ہے، لذیذ غذائیں، اس کی خوشبو سے اسے تکلیف نہ پہنچاؤ، اسے بھی اس میں سے کچھ دے دو، اور میوے وغیرہ خرید کر لاؤ تو اس کے پاس بھی ہدیہ کرو، یعنی اسے بھی تحفے میں بھیجو، اور اگر ہدیہ نہ کرو تو چھپا کر مکان میں لاؤ، اور تمہارے بچے اسے لے کر باہر نہ نکلیں کہ اس سے پڑوسی کے بچوں کو تکلیف ہوگی۔ تمہیں معلوم ہے کہ پڑوسی کا حق کیا ہے؟ قسم ہے اس کی جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے کہ پورے طور پر پڑوسی کا حق ادا کرنے والے بہت کم لوگ ہیں، اللہ، اور یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم پڑوسی کے متعلق وصیت فرماتے رہے، یہاں تک کہ لوگوں نے گمان کیا کہ پڑوسی کو وارث بنا دیں گے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پڑوسی تین قسم کے ہیں، بعض کے 3 حق ہیں، بعض کے 2 حق ہیں، اور بعض کا 1 حق ہے۔ جو پڑوسی مسلم ہو اور رشتہ دار ہو اس کے 3 حق ہیں، حق کے پڑوس، حق کے اسلام، اور حق کے قرابت یعنی رشتہ داری۔ مسلم پڑوسی کے 2 حق ہیں، ایک حق اسلام اور ایک حق کے پڑوس، اور غیر مسلم ہیں تو ان کا 1 حق ہے اور وہ ہے حق کے پڑوس۔ جی، یعنی یہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حقوق بیان کیے، اور بڑی تفصیل کے ساتھ ان باتوں کو بیان کیا کہ جب وہ مدد طلب کریں تو تم ان کی مدد کرو۔ اگر ہم اس پہ بات کریں تو اب آج کل کیا ہوتا ہے کہ رہ رہے ہیں ساتھ میں، پتہ بھی ہے کہ ہمارا پڑوسی جو ہے وہ آزمائش میں ہے، مدد مانگنے پر کسی کی مدد کرنا ہے وہ تو اپنی جگہ ہے، لیکن ہونا یہ چاہیے کہ جب ہمیں پتہ چلے کہ پڑوسی جو ہے وہ تکلیف میں ہے تو اس کے بولے بغیر ہی ہم مدد کرنے والے اگر بن جائیں، جی، یا اگر وہ مدد مانگے تو مدد کرنے والے بن جائیں، تو اس سے انشاءاللہ محبت بڑھے گی، اور جب محبت بڑھے گی تو آپ کو بھی اگر کوئی پریشانی آئی
تو کل یہی پڑوسی آپ کا ساتھ دینے والا ہوگا۔ ہوتا یہ ہے جمیل بھائی کہ علم دین سے دوری کی بنا پر کسی کی ترقی یا کسی کی اچھی پوزیشن بھی لوگ آج دیکھ نہیں سکتے۔ ہونا چاہیے کہ کسی کو اچھائی میں خوشی میں دیکھ کر ہم بھی خوش ہوں، لیکن آج تھوڑا معاملہ عجیب ہو گیا ہے کہ اگر کسی کو اچھائی پہنچتی ہے، کوئی ترقی پہنچتی ہے، کوئی فائدہ پہنچتا ہے، تو بجائے خوش ہونے کے لوگ اس سے جلن کر رہے ہوتے ہیں، جل رہے ہوتے ہیں، حسد کر رہے ہوتے ہیں کہ اس کو کیسے یہ خوشی مل گئی، اس کو کیسے یہ ترقی مل گئی، ارے ہمارے پڑوسی نے اتنا بڑا مکان کیسے بنا لیا، ہمارے سامنے ہمارے بعد یہ اس نے مکان لیا یا ہمارے بعد رہنے آیا ہے، چلے پہلے سے ہے لیکن یہ آگے کیسے بڑھ گیا، اس کو اچھی جاب کیسے مل گئی، اس کا کاروبار اچھا کیسے چلنے لگا، اس کا مکان ہمارے مکان سے اچھا کیسے بن گیا، اس کے بچے ہمارے بچوں سے آگے کیسے نکل گئے، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ ساری باتوں پہ بندہ یہی دیکھے کہ جو بھی نعمت بندے کو ملتی ہے نا، یا ہمارے پڑوسی کو بھی ملی ہے، تو وہ کس نے دی ہے؟ اللہ پاک نے دی۔ دینے والی ذات تو اللہ پاک کی ہے۔ اگر اللہ پاک نے اس کو یہ دی ہے تو بجائے مطلب یعنی کہ جلنے کے یا بجائے کڑنے کے ہم اللہ سے دعا کریں کہ یا اللہ اس کی نعمت میں تو اور برکت عطا فرما، اور ہمیں بھی اس نعمت سے حصہ عطا فرما، یا ہمیں بھی یہ نعمت عطا فرما، تو یہ تو صحیح ہے۔ بالکل۔ لیکن آج علم دین کی دوری کی بنا پر ترقی کسی کی ہوتا لوگ دیکھ نہیں پاتے، یہی وجہ ہے کہ پھر کوئی اور راستے پہ چلے جاتے ہیں۔ یہاں فرمایا جا رہا ہے اگر مدد طلب کرے تو اس کی مدد کرو، جب قرض مانگے تو قرض دو، جی، قرض مانگے تو قرض دو، اور جب وہ محتاج ہو تو اسے دو۔ اب بہت سارے ہمارے پڑوسی ایسے ہوتے ہیں، FGN چینل کے ناظرین آپ بھی اپنے محلے میں غور کریں، میں بھی غور کروں کہ ہمارے اڑوس پڑوس میں رہنے والے کتنے ہی ایسے ہوں گے کہ جو بسا اوقات کاروباری آزمائش میں اور یہ بیماری میں دیگر معاملات میں گرفتار ہو جاتے ہیں، قرض داری میں گرفتار ہیں، اور اللہ پاک نے اگر آپ کو نوازا ہے اور آپ کسی کی مدد کر سکتے ہیں تو آگے بڑھنا چاہیے، اس کی مدد کرنا چاہیے، ان معنوں میں بھی کہ آج اسے ضرورت ہے تو ہم مدد کر رہے ہیں، اللہ راضی ہوگا، اس کی برکت ملے گی، ثواب ملے گا۔ پھر یہ بھی کہ کل اللہ نہ کرے اگر ہمیں کوئی مصیبت پہنچی تو وہ بھی ہماری مدد کرے گا۔ بسا اوقات ہمارے قریبی رشتہ دار ہوتے ہیں، وہ بہت دور رہ رہے ہوتے ہیں، جی، ہمارا سگا بھائی ہے، بہن ہے، دیگر رشتہ دار ہیں، اب وہ بالکل قریبی رشتہ دار ہیں، لیکن سب اکٹھے نہیں رہ رہے ہوتے ہیں، کئی شہروں میں مختلف علاقوں میں رہ رہے ہوتے ہیں، بسا اوقات شہروں کے باہر بھی ہوتے ہیں، لیکن جب کبھی رات میں دن میں کوئی آزمائش آتی ہے، کوئی پریشانی آتی ہے، طبیعت خراب ہو جاتی ہے یا کوئی ایسی ضرورت پیش آتی ہے، تو سب سے پہلے جو کام آتا ہے نا وہ پڑوسی کام آتا ہے، سب سے پہلے وہ پڑوسی کام آتا ہے۔ تو رشتہ داروں کے ساتھ بھی جو احکام ہے ان کے ساتھ بھی صلہ رحمی حسن سلوک کرنا چاہیے، لیکن پڑوسی کے ساتھ اور بھی زیادہ حسن سلوک کا ہمیں برتاؤ کرنا چاہیے۔ کتنی پیاری تعلیم ہے کہ محتاج ہو تو مدد کریں، جب بیمار ہو جائے تو عیادت کریں۔ اچھا، یہ عیادت ایک ایسا کام ہے نا، اس سے محبت بہت بڑھتی ہے۔ اچھا، بیمار کوئی بھی ہو، چاہے پڑوسی ہو یا کوئی اور ہو، اب ہمارے ہاں تو یہ ہو جاتا ہے کہ کئی ہفتے گزر جاتے ہیں، بیمار ہے، یہاں تک پتہ چلتا ہے کہ ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے، پھر بھی لوگ دیکھنے نہیں جاتے، خیر خبر نہیں لیتے، معلومات نہیں لیتے ہیں۔ تو جب ہم ان کے ساتھ اگر ایسا کر رہے ہیں تو اللہ نہ کرے کل ہمارے ساتھ ایسا ہوا تو وہ بھی ہمارے ساتھ پھر یہی انداز اختیار کریں گے جو ہمیں گوارا نہیں ہوگا۔ تو کچھ باتیں ایسی ہیں کہ جو ہم اپنے لیے پسند کرتے ہیں وہی اگر اپنے پڑوسی کے لیے بھی پسند کرنے لگیں تو محبتیں بہت بڑھ سکتی ہے نا۔ جیسے کہ ہم اگر بیمار ہوں تو ہم یہ چاہیں گے کہ کوئی ہماری عیادت کرے، اللہ نہ کرے ہمیں کوئی یعنی کہ تکلیف پہنچتی ہے، مصیبت آتی ہے تو تعزیت کا ہے کہ اگر اسے مصیبت پہنچے تو تعزیت کرو۔ تو یہ وہ ساری باتیں ہیں کہ جس سے محبتیں بڑھتی ہے۔ عموماً پڑوسی کے معاملے میں جو ہے نا وہ ایک جو ڈائیورژن ہو جاتا ہے یا پھر یوں سمجھے کہ ایک دیوار کھڑی ہوتی ہے، وہ ایک امیر غریب کا جو ہے نا فرق آ جاتا ہے یہاں کہ جیسے اس کی جو ہے نا وہ خوشی میں شرکت کرنا ہے، بولے ہاں ٹھیک ہے پیسے والا آدمی ہے، پڑوسی ہے تو یار چلو ٹھیک ہے، اس کے پاس جانا، اگر نہیں جائیں گے تو کیا بولے گا، پھر آگے فیوچر میں بھی کچھ اپنی ذہنیت ہوتی ہے کہ وہ ہمارے ساتھ کیا کرے گا، لیکن غریب کے ساتھ عموماً اس طرح نہیں ہوتا۔ اور مزید یہ ہے کہ جیسے آپ نے وہ بتایا کہ بچوں کی ترقی، تو ٹھیک ہے بھائی فلاں کا بیٹا تو ترقی کر لیا، پڑوسی ہے، محلے والا ہے، لیکن غریب کا بچہ اگر ترقی کر لے تو یہاں پر بھی حسد شاید وہاں زیادہ ہوتا ہے کہ اس کا بچہ جو ہے نا کہ غریب ہونے کے باوجود اتنے نمبر سے کیسے پاس ہو گیا یا اتنا پرسنٹیج اس کا کیسے آ گیا۔ تو اب اس فرق کو کیا کرنا چاہیے کہ امیر کے ساتھ ہی جو ہے نا اچھا سلوک کرے، غریب کو کیا کریں گے پھر ہم؟
دیکھیے اس کا تعلق جو نا امیری اور غریبی سے نہیں ہے، کیونکہ آج ہم کسی سے اگر پیسے کی وجہ سے محبت کر رہے ہیں تو پیسہ تو آج ہے کل چلا جائے گا۔ اگر ہم کسی غریب سے اس لیے محبت نہیں کرتے کہ یہ غریب ہے، تو اگر کل اللہ پاک نے اس کو نواز دیا اور یہ امیر ہو گیا تو کیا اس وقت پھر ہم محبت کریں گے؟ تو یہ بہت ایک سمجھنے کی بات ہے کہ پیسہ تو آتا ہے چلا جاتا ہے، امیری غریبی یہ زندگی کا حصہ ہے، غریب امیر ہو جاتا ہے، امیر غریب ہو جاتا ہے۔ تو محبت کی بنیاد پیسہ نہیں ہونا چاہیے، محبت کی بنیاد جو ہے وہ ایک ہمارے تعلقات ہوں، ہماری محبتیں اللہ عز و جل کی رضا کے لیے ہو، ہمارا لین دین، ہمارا تعلق یہ جب اللہ پاک کی رضا کے لیے ہوگا تو بہت ساری باتوں کی کاٹ ویسے ہی ہو جائے گی۔ جو پیاری تعلیم دین اسلام نے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عطا فرمائی ہے، اس میں بہت ڈیٹیل سے بیان کر دیا نا، کتنا ڈیٹیل بیان کیا کہ یہاں تک کہ اگر تمہیں اللہ نے نوازا ہے اور تمہاری یہ استطاعت ہے کہ تم میوے خرید کے لا رہے ہو، ٹھیک ہے، تو اب میوے خرید کے لا رہے تو فرمایا ہدیہ کرو، صحیح، یعنی پڑوس میں ہدیہ دو، تحفہ دو۔ اور اگر تم تحفہ نہیں دینا چاہتے، دیکھیں دو پوائنٹ ہے، ایک تو یہ کہ خرید کے لا رہے ہو تو فرسٹ کیا کہا کہ تحفہ دو، صحیح، تاکہ وہ ان کو بھی ملے۔ اب تمہاری خواہش ہے کہ وہ تحفہ نہیں دینا چاہتے تو پھر گھر کے اندر چھپا کر رکھو، چھپا کر لاؤ، چھپا کر کھاؤ۔ ایسا نہ ہو کہ تمہارے بچے وہ میوے لے کر باہر جائیں اور غریبی کی وجہ سے وہ ان کا بچہ یا پڑوسی کا بچہ وہ نہ خرید پائے تو ان کو تکلیف پہنچے۔ یعنی اس تکلیف کو بھی اسلام نے گوارا نہیں کیا کہ ہم کوئی ایسی چیز خرید کر لائیں کہ ہم کھائیں اور اس کو دیکھ کر پڑوسی کو تکلیف ہو۔ تو جب ایسی چیز پر ہماری توجہ دلائی جا رہی ہے تو اب غور کرنے کی بات یہ ہے FGN چینل کے ناظرین، جمیل بھائی، کہ آج تو لوگوں کو قصداً تکلیف دی جاتی ہے، قصداً ان کو مطلب پریشان کیا جاتا ہے، ہم ایسا مکان بنائیں، اس لیے بنائیں کہ بھئی ان کو نیچا دکھانا ہے، فنکشن ہے تو ہم ایسا بڑا فنکشن کریں کہ پڑوسی کی ناک کٹ جائے، اس نے ایسا کیا تھا ہم اس سے زیادہ کریں گے، ارے اس نے اپنے بچے کو فلاں اسکول میں پڑھایا، اب میں اس سے ہائی زیادہ اور مہنگی اسکول میں پڑھاؤں گا، اچھی تعلیم دلاؤں گا۔ تو یہ جو ریس ہے نا ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی، اونچا بننے کی، یہ غلط ہے، بالکل، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ تعلیم تو کیا ہے؟ اچھا سلوک، صحیح، اچھے تعلقات، اچھا برتاؤ۔ یعنی یہاں تک کہ ارشاد فرمایا کہ اپنی ہانڈی سے تکلیف نہ پہنچاؤ، یعنی آپ ایسی چیزیں پکا رہے ہو کہ جس کی خوشبوئیں اڑ کر پڑوسی کو جا رہی ہے، جی، تو اس کو بھیجو اپنی ہانڈی میں سے۔ کتنا واضح بیان کیا بالکل، کہ جو اچھی نعمتیں پکا رہے ہو بھیجو۔ اب کیا ہوتا ہے عموماً ہمارے گھروں میں کچھ نہ کچھ اچھا بن رہا ہوتا ہے تو ہم تھوڑا زیادہ بنا لیں اس نیت کے ساتھ کہ اڑوس پڑوس میں بھیجیں گے۔ اب بتائیے کہ جب ہم کوئی اچھی چیز بنائیں، اچھی ڈش ہمارے یہاں بنے، اور ہم اگر بازو میں، اپنے قریب میں، پڑوسیوں میں، ایک دو میں جتنا ہماری استطاعت ہے اگر ہم بھیج دیں تو اس سے محبت بڑھے گی یا نفرت بڑھے گی؟ بالکل، محبت بڑھے گی نا، کہ آپ نے اگر کوئی اچھی نعمت بھیج دی، اچھی نعمت آپ کے یہاں بنی، کوئی ڈش آپ نے بنائی اور پڑوسی کے یہاں بھیج دی تو کل وہ آپ کے یہاں بھی بھیجے گا، محبت بڑھے گی۔ تو یہ محبتیں بڑھانے کا ایک جو ذریعہ ہے وہ ہدیہ، تحفہ دینے سے محبت بڑھتی ہے۔ حدیث پاک میں تحفہ دو محبت بڑھے گی۔ جی، تو اللہ نہ کرے اگر ساتھ رہتے ہوئے کسی پڑوسی کے ساتھ انبن ہو گئی، چھوٹی موٹی باتوں میں کوئی ایسی بات ہو گئی ہے، تو اب اگر چاہتے ہیں FGN چینل کے ناظرین کہ محبت بڑھائیں تو میں مشورہ دوں گا کہ تحفہ بھیجنا شروع کر دو، تحفہ بھیجنا شروع کر دو، اپنے گھر سے اچھے کھانے پکا کر ہدیہ کرنا شروع کر دو۔ اگر بیمار ہو جائیں تو عیادت کے لیے چلے جاؤ، پہل کر لو، ہیں اگر تکلیف میں ہے تو مدد کر دو، قرضے کی حاجت دے دو، اور مصیبت اگر اس کو پہنچی ہے تو تعزیت کے لیے چلے جاؤ۔ اب کیا ہوتا ہے کہ اس میں بھی بندہ رک جاتا ہے کہ میں کیوں جاؤں، ہے نا، میں کیوں آگے بڑھوں، اچھا وہ پہلے آئے میں بعد میں جاؤں۔ تو یہاں یہ نہ دیکھا جائے بلکہ یہ دیکھیں کہ رب کی رضا کس میں ہے، صحیح، اس کے آنے پر معاف کروں گا یا ملوں گا تب رضا ہے، یا میں جا کر ملاقات کروں گا تب رضا ہے۔ تو یہ چیزیں دیکھنی چاہیے، اور اس سے انشاءاللہ اگر ہم تعلیمات اسلام پر، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عطا کردہ تعلیمات پر عمل کریں تو ہمارے لیے بہت برکت ہے۔ فرمایا گیا، یعنی صحابہ کرام علیہم رضوان فرمانے کہ ہمیں گمان ہو گیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پڑوسی کو کہیں وارث نہ بنا دیں، یعنی اتنے حقوق بیان کیے کہ یہ کرو، یہ کرو، یہ کرو، یہ کرو، تو گمان ہوا کہ کہیں وارث نہ بنا دیں۔ تو یہ سارے حقوق ہیں، اور پھر اگر پڑوسی بھی ہو، رشتہ دار بھی ہو تو حقوق اور بڑھ جاتے ہیں۔ صحیح ہے، اور بہت سارے لوگوں کے ساتھ ایسا ہوتا بھی ہے کہ ان کے پڑوسی رشتہ دار بھی ہوتے ہیں، جی جی، تو وہاں تو اور زیادہ
صلہ رحمی، ہمدردی اور حسن اخلاق کا معاملہ ہونا چاہیے۔ اس میں یہ جو چیزیں آپ ارشاد فرما رہے ہیں، یعنی میں تصور آ رہا تھا وہ کہ بچپن میں نا یہ بہت ساری چیزیں ہم نے اپنے گلی محلے میں دیکھی ہیں جی، کہ جو ہمارے بڑے تھے اور محلے کے اندر بھی جو بڑے لوگ تھے کہ آنگن بڑے ہوتے تو وہ جو ہے نا درخت کے نیچے کوئی آ کر جو ہے نا وہ گھر میں آرام کر رہا ہے گرمی کے دنوں میں، وہ ڈش جا رہی ہے کسی کے پاس، اور پھر جو بڑے بوڑھے ہوتے تھے وہ ایک دوسرے کی عیادت بھی کرتے، ملاقاتیں بھی کرتے، یہ اس طرح کے سارے معاملات ہوتے۔ لیکن اب یہ جو 20-25 سال کا ایک ڈیوریشن گزرا ہے تو یہ جو گیپ آ گیا ہے، کمیونیکیشن گیپ ہو گیا، تو اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ کیا کہیں ایسا تو نہیں کہ اس 20-25 سال کے عرصے میں ایک ایجوکیشن کے نام پر یا ایک ترقی کے نام پر ہم علم دین سے بھی دور ہو گئے ہوں اور اخلاق و کردار سے بھی کچھ حد تک ہماری دوری ہو رہی ہو؟ آپ کیا فرمانا چاہیں گے اس میں؟ جی، آپ کی بات صحیح ہے، یہ ساری چیزیں جو ہے وہ کم ضرور ہو گئی ہے لیکن ختم نہیں ہوئی۔ آج بھی ایسے لوگ ہیں جو ایک دوسرے کے سکھ دکھ میں کام آنا، رشتہ داریاں نبھانا، پڑوسی کے حقوق ادا کرنا، تحفے تحائف ہدیہ لین دین کرنا، یہ ساری چیزیں آج بھی پائی جاتی ہے۔ ہاں، یہ ضرور ہے کہ یہ پہلے کے مقابلے میں کم نظر آتی ہے، پہلے زیادہ تھا، اب کچھ کم ہو گیا، اور کم ہونے کی وجہ جو ہے وہ یہی ہے کہ علم دین سے دوری۔ جی، جیسے فار ایگزامپل آج کا ہمارا یہ پروگرام ہے، FGN چینل کے ناظرین ہمیں دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، ہم آپس میں ڈسکس کر رہے ہیں۔ اب یہ چیزیں وہ ہوتی ہے کہ بسا اوقات سنی ہوئی ہوتی ہے یا ہمیں یاد بھی ہوتا ہے، ہم نے پڑھا بھی ہوتا ہے، لیکن ذہن سے نکل گیا، اچھا پڑوسی کے یہ بھی حقوق ہیں۔ اب آج کا ہمارا یہ پروگرام جو لوگ دیکھ رہے ہوں گے یا ابھی ہم ڈسکس کر رہے ہیں تو یہ ساری باتیں ریپیٹ ہو رہی ہے، صحیح۔ تو پھر اب جو چیز بھول گئے تھے، ذہن سے نکل گئی تھی، وہ بات یاد آ گئی۔ ہو سکتا ہے کہ آج چینل کا یہ نہیں، ہمارے FGN چینل کو دیکھ کر کسی کے اندر یہ جذبہ اور بیدار ہو جائے کہ یار اتنے سارے حقوق کے پڑوسی کو راضی رکھنا ہے، تو چلو آج کوئی اچھی ڈش بناتے ہیں، جی جی جی، محبت کا پیغام لے کے ہم آگے بڑھتے ہیں۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے نا، اور ہو جائے تو کیا بات ہے جی، کہ چلو محبت کا پیغام ہم آگے بڑھاتے ہیں، محبت کا ہاتھ ہم آگے بڑھاتے ہیں، اور جناب وہ پچھلے دنوں کچھ رنجش ہو گئی تھی تو چلو آج کوئی اچھی ڈش بناتے ہیں اور بازو والے کے یہاں بھجوا دیتے ہیں، پڑوسی کے یہاں بھجوا دیتے ہیں۔ تو یوں اگر کر لیں نا آپس میں تو بہت انشاءاللہ محبتیں بڑھے گی۔ ایک بڑا پیارا شعر مجھے یاد آ رہا ہے، پڑوسی کے تعلق سے ہے کہ ایک شجر ایسا محبت کا لگایا جائے، ایک شجر ایسا محبت کا لگایا جائے کہ جس کا ہمسائے کے آنگن میں بھی جس کا سایہ آ جائے۔ کیا بات ہے، ماشاء ہمسائے کے آنگن میں بھی جس کا سایہ آ جائے، یعنی ہمارے پڑوسی کو ہم کوئی درخت ایسا لگائیں کہ اس کی چھاؤں، اس کی ٹھنڈک یہ ہمیں بھی ملے، ہمارے پڑوسی کو بھی ملے۔ تو یہ ایک درخت کی مثال ہے۔ ہمارا کردار ایسا ہو کہ اس کی برکات ہماری اپنی ذات کو بھی ملے، ہمارے پڑوسی کو بھی ملے، ہم سدھر جائیں، ہم نیک بن جائیں، ہم با اخلاق با کردار بن جائیں، تو اس کے اثرات پڑوسی پر بھی قائم ہوں گے۔ ماشاءاللہ۔ ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ کسی کو ڈانٹ ڈپٹ کرنا اور کسی کو مار مور کر اس کو دبانا سمجھانا، اور یہ رونگ طریقہ ہے۔ صحیح۔ اور اچھا اور بہتر طریقہ یہ ہے کہ ہم تعلیمات دین اسلام پر عمل کریں، ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پر عمل کریں، ہم اپنی ذات کو، اپنے آپ کو اتنا مضبوط کر لیں اخلاقی اعتبار سے، لین دین کے اعتبار سے، میل جول کے اعتبار سے، محبت عام کرنے کے حوالے سے، کہ ہمارے کردار، کریکٹر اور اخلاق کو دیکھ کر غلطی کرنے والا بھی اچھے کی طرف آ جائے۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پڑوس میں ایک آتش پرست رہتا تھا، جی، اور روزانہ وہ اس نے ایک پرنالہ ایسا لگایا ہوا تھا کہ جس سے گندگی روز دھو کر کے وہ گراتا تھا، اور یہ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے آنگن میں آ کے وہ گندگی گرتی تھی۔ آپ نے ایک جھاڑو اور ڈول برتن وغیرہ رکھا ہوا تھا، جب بھی وہ پرنالے سے گندگی گرتی آپ اس کو دھو کر صاف کر دیتے، پاک کر دیتے، لیکن کبھی اس سے کہتے نہیں کہ تم یہ گندگی میرے آنگن میں کیوں ڈالتے ہو۔ جی، اور ایک عرصے تک یہ اس کا معمول رہا۔ ایک دن اسے خود ہی خیال آیا کہ میں اتنے عرصے سے ان کو یہ تکلیف پہنچا رہا ہوں، یہ کبھی مجھے بولنے نہیں آتے، ہماری زبان میں کہ لڑنے نہیں آتے، بات کرنے نہیں آتے۔ تو ایک دن وہ خود ہی سامنے سے حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور کہا کہ یہ پرنالے سے جو میں گندگی گراتا ہوں تو اس سے آپ کو تکلیف نہیں ہوتی؟ تو آپ نے فرمایا تکلیف تو ہوتی ہے، تکلیف تو ہوتی ہے، لیکن ہمارے رب عز و جل کا فرمان ہے غصہ پینے والے اور درگزر کرنے والے نیک لوگ
اللہ کے محبوب ہیں. سبحان اللہ. تو مجھے تکلیف تو ہوتی ہے لیکن میں صبر کر لیتا ہوں, غصہ پی جاتا ہوں, صفائی کر دیتا ہوں اور درگزر کر دیتا ہوں, اس لیے کہ میں اللہ کا محبوب بن جاؤں. تو جب اس نے اپنی اتنے عرصے کی تکلیف پہنچانے کے عوض اس کے رپلائی میں جب یہ سنا, قرآن پاک کی آیت کا یہ ترجمہ سنا, یہ اخلاق دیکھے, تو وہ اتنا متاثر ہوا. اس نے کہا آپ مجھے کلمہ پڑھائیے اور دامن اسلام میں داخل کر لیجیے. سبحان اللہ. تو وہ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا اخلاق تھا, پڑوسی کے ساتھ اچھا انداز تھا. اس نے تکلیف پہنچائی تو میں بھی تکلیف پہنچاؤں, یہ مینٹلٹی نہیں تھی. اس نے تکلیف پہنچائی تو میں صبر کروں, میں صبر کروں. تو صبر کیا تو الحمدللہ وہ بھی تائب ہو کر آپ کے ساتھ شامل ہو گیا, دین اسلام میں داخل ہو گیا. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں کہ ان کا ایک پڑوسی تھا اور وہ روز رات کو شراب پیتا اور آ کر ادھم مچاتا, رات گئے تک شور شرابہ اور یہ ہوتا رہتا. آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو بڑی تکلیف پہنچتی لیکن آپ صبر کرتے. ماشاءاللہ. کچھ دن گزرے تو اس کا شور شرابہ ہونا اور یہ سب چیزیں ہونا بند ہو گیا, آوازیں آنا بند ہو گئی. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے معلومات کی کہ یہ کہاں ہے. جی. تو بتایا گیا کہ اسے سپاہیوں نے پکڑ لیا ہے اور وہ قید کر دیا گیا ہے. جب آپ کو پتہ چلا تو آپ خود حاضر تشریف لے گئے اور آپ نے اس کی ضمانت کروائی اور اس کو قید سے رہا کروایا. سبحان اللہ. جب اس کو پتہ چلا کہ میری ضمانت امام اعظم ابو حنیفہ نے کروائی ہے تو حاضر ہوا, کہا میں تو آپ کو اتنی تکلیف دیتا تھا اس کے باوجود آپ نے میرے ساتھ یہ سلوک کیا. تو وہ بھی الحمدللہ آپ کے اخلاق سے, آپ کے کردار سے, انداز سے متاثر ہوا اور اس نے پھر وہ بری حرکت سے توبہ کر لی ماشاءاللہ. اور وہ اس چیز سے باز آ گیا. تو دیکھیں جب اخلاق اعلیٰ ہوتے ہیں, رپلائی اچھا ہوتا ہے, ہمدردی بھرا ہوتا ہے, محبت بھرا ہوتا ہے, اگر تکلیف پہنچ جائے تو صبر ہوتا ہے, تو اس کا جو نتیجہ نکل کے آتا ہے نا وہ پوزیٹیو ہوتا ہے. صحیح. وہ مثبت ہوتا ہے, وہ بہتر ہوتا ہے کہ وہ ایسی بیماریاں, ایسے جراثیم یا ایسی تکلیف جو لوگ ہمیں پہنچا رہے ہو رہے ہیں اس کا خاتمہ جڑ سے ہو جاتا ہے. جی جی جی. اور نتائج ایسے آتے ہیں کہ زندگیاں سنور جاتی ہیں. ماشاءاللہ. تو اگر ہم اچھے اخلاق کے حامل ہیں, تعلیمات اسلام پر, پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات پر عمل کرنے والے ہیں, تو نہ صرف ہم بلکہ ہم پورے محلے کو اچھا کر سکتے ہیں. ہم اپنے پڑوسیوں کو نیکی کی دعوت اپنے کردار سے دے سکتے ہیں. بہت کچھ ہو سکتا ہے. صحیح. یہ بزرگان دین کا, بلکہ دو بزرگوں کا خاص آپ نے ذکر فرمایا, حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا. تو ظاہر ہے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان کے بھی دور مبارک کے کچھ واقعات ہوں گے جو پڑوسی سے ریلیٹڈ ہوں گے. تو ان دو بزرگوں کے ساتھ ساتھ کچھ صحابہ کرام علیہم رضوان کا بھی ہم اپنے سلسلے میں ذکر خیر کریں تاکہ ان کی برکتیں ہمیں نصیب ہوں. تو ظاہر ہے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان کے دور میں بھی وہ تو ان کے اکیلے گھر تو نہیں ہوتے تھے, ان کے بھی پڑوس ہوتے ہی تھے. ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کی بات کر رہے ہیں. جی. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ اے عائشہ, پڑوسی کا بچہ آ جائے تو اس کے ہاتھ میں کچھ رکھ دو. پڑوسی کا بچہ آ جائے تو اس کے ہاتھ میں کچھ رکھ دو کہ اس سے محبت بڑھے گی. ماشاءاللہ. محبت بچوں کے ساتھ بھی ہے نا, اچھا محبت بھرا انداز اختیار کریں. تو فطری بات ہے کہ اگر آج ہمارے بیٹے سے, ہمارے بچے سے کوئی محبت کرے گا صحیح, تو ہماری محبت اس سے بڑھنی ہے نا. تو فرمایا کہ پڑوسی کا بچہ آ جائے تو اس کے ہاتھ میں کچھ رکھ دو, اس سے محبت بڑھے گی. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, میرے دو پڑوسی ہیں, ان میں سے میں کس کے پاس ہدیہ بھیجوں؟ دو پڑوسی ہیں, کس کے پاس ہدیہ بھیجوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کا دروازہ زیادہ نزدیک ہو. ماشاءاللہ. جس کا دروازہ تمہارے سے گھر سے زیادہ نزدیک ہو. تو اب یہ بھی پتہ چلا کہ یہ حکم اس صورت میں ہے جبکہ ایک ہی کے پاس بھیجنے کی طاقت ہو. یعنی علماء نے پھر فرمایا آگے کہ یہ حکم اس صورت میں جب ایک ہی کے پاس بھیجنے کی طاقت ہو, تو جس کا دروازہ قریب ہے وہاں بھیجو. اگر اللہ نے نوازا ہے تو پھر اڑوس پڑوس میں دائیں بائیں آگے پیچھے. پڑوسیوں کے بارے میں تو بزرگوں نے یہاں تک فرمایا کہ 40 گھر اطراف کے جو ہیں
یہ سب پڑوس میں شامل ہیں. صحیح. 40 گھروں کا بیان بھی ہے. اس میں ایک جگہ پر میں نے پڑھا تھا بلکہ دعوت اسلامی انڈیا کا جو ہفتہ وار اجتماع ہوتا ہے اور پورے انڈیا میں کئی سٹیز کے اندر الحمدللہ عز و جل تقریباً 300+ پلیسز پر جو ہے نا وہ دعوت اسلامی انڈیا کے یہ میلز کے لیے اسلامی بھائیوں کے لیے ہفتہ وار اجتماع ہوتے ہیں. تو اس کا ایک بیان آیا تھا, اس میں مجھے یاد ہے کہ 40 گھر کا جو آپ نے تذکرہ فرمایا ہے تو 40 گھر دائیں بھی 40 گھر بائیں بھی یعنی لیفٹ اینڈ رائٹ, اور پھر 40 گھر سامنے سے بھی اور 40 گھر پیچھے سے بھی. یہ سب ہاں یہ سب جو ہے نا وہ ہمارے پڑوسی ہیں. زبردست تعلیم ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے عرض کیا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, فلاں عورت کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ نماز, روزہ, صدقہ کثرت سے کرتی ہے, جی مگر یہ بات بھی ہے کہ وہ اپنے پڑوسیوں کو زبان سے تکلیف پہنچاتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جہنم میں ہے. اللہ اکبر اللہ. انہوں نے کہا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, فلاں عورت کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کے نماز, روزہ و صدقے میں کمی ہے, یعنی نوافل وغیرہ میں, جی مگر وہ پنیر کے ٹکڑے صدقہ کرتی ہے اور اپنی زبان سے پڑوسیوں کو تکلیف نہیں دیتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جنت میں ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یعنی یہ جو 3 احادیث ابھی آپ نے سنائی ہیں جو 2 حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ریلیٹڈ ہے, تو پیارے آقا علیہ السلام کی خدمت میں اس طرح کا سوال کرنا, اس سے ایک چیز ظاہر ہو رہی ہے کہ پڑوسی کے حقوق جاننے کا ایک جذبہ, علم دین حاصل کرنے کا ایک جذبہ, تو ہمارے اندر بھی یقیناً پھر یہ جذبہ ہونا چاہیے کہ ہم بھی الگ الگ پہلوؤں سے ریلیٹڈ علماء سے ملاقات کریں, علم دین حاصل کریں, حقوق کا جو ہے نا وہ پتہ کریں, تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ یقیناً اس کی برکتیں مل سکتی ہیں. اور اچھا, یہ ایک چیز یہ بھی ہے جی کہ پڑوسیوں میں جو زیادہ رنجشیں ہوتی ہیں نا وہ اکثر زبان کی وجہ سے ہوتی ہیں. صحیح ہے. جیسے فرمایا نا کہ نماز, روزہ, صدقہ و خیرات تو کرتی ہے لیکن زبان سے تکلیف پہنچاتی ہے. اب ایک تکلیف ہوتا ہے کہ کسی اور ذریعے سے, لیکن جو زبان کی تکلیف ہے نا جمیل بھائی, وہ بہت بڑی تکلیف ہے. بالکل. وہ کہتے ہیں نا کہ بسا اوقات سامنے سے کیا ہوا وار بدن کے کسی حصے کو تکلیف ظاہری طور پہ پہنچاتا ہے, لیکن جو زبان کا وار ہے نا وہ دل گھائل کر دیتا ہے. بالکل بالکل. دل میں نفرتیں بیٹھ جاتی ہے, دل میں عداوت بیٹھ جاتی ہے, حسد بیٹھ جاتی ہے. تو پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرنے میں زبان کا بڑا کردار ہے. زبان اگر اچھی ہے, محبت بھری ہے, صبر کر رہے ہیں آپ, تھوڑا تکلیف پہنچی تو صبر کر لیں, اور آپ زبان کا صحیح استعمال کریں, محبت والی لینگویج کہتے ہیں نا کہ محبت والی گفتگو آپ کریں, تو دشمن بھی دوست بن جاتا ہے. تو پڑوسی کیوں نہیں ہوگا؟ تو پڑوسی کے ساتھ بھی اچھی زبان کا استعمال. اب زبان سے تکلیف پہنچانے والے کے بارے میں فرمایا کہ وہ جہنمی ہے, اور پھر یہ کہ بھئی پڑوسی کو تکلیف نہیں دیتی, پنیر صدقہ کرتی ہے اور یہ ساری باتیں, تو فرمایا وہ جنتی ہے. ماشاءاللہ. تو اب یہ چیزیں بھی ہمیں بہت کچھ سکھاتی ہے, خاص کر کے FGN چینل کے ناظرین اور ہماری سننے والی اسلامی بہنیں بھی اس پر غور کریں کہ بسا اوقات زیادہ, چونکہ مرد تو اپنے کاروبار پر, کام کاج پر یہ چلے جاتے ہیں, پورا دن گھروں میں نہیں ہوتے, لیکن جو ساتھ زیادہ رہنا ہوتا ہے وہ خواتین کا ہوتا ہے. تو خواتین کے لیے بھی اس میں بہت زبردست مطلب تربیت ہے کہ وہ آپس میں کیسی رہیں, محبت سے کیسی رہیں, ایک دوسرے کو کیسے, یہ ساری باتیں مرد عورت سب کے لیے ہے. تو سب کے لیے ضروری ہے, خواتین کے لیے اور زیادہ ضروری ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں میں لڑائی جھگڑے وغیرہ میں نہ پڑیں, بلکہ درگزر سے کام لیں اور محبتیں بڑھائیں. آج ہمیں ان کی ضرورت پڑ سکتی ہے, کل انہیں ہماری ضرورت پڑ سکتی ہے. تو مل جل کر رہیں گے, ایک اچھی سوسائٹی, سماج, معاشرہ ترتیب پائے گا, تو اس کی برکتیں پورے معاشرے کو ملے گی. یعنی دین اسلام نے جب ایک نان مسلم کے حقوق بھی بتائے ہیں تو ظاہر ہے کہ یہاں مسلمان کے حقوق اور بھی زیادہ ہوں گے. اب مزید یہ ہے کہ جیسے اسکول کالجز کی بات اگر کی جاتی ہے تو اکیڈمک ایئر کے دوران یا کسی اور طرح سے اگر کوئی اسٹوڈنٹ دوسرے اسکول کی یا کالج کی طرف جاتا ہے اور جب تک اس اسکول یا کالج سے کریکٹر سرٹیفکیٹ نہیں ملتا تب تک وہاں اس کا ایڈمیشن ملنا مشکل ہو جاتا ہے. تو ایسی صورت میں سمجھ میں یہ آ رہا ہے کہ ہمارے کریکٹر کا سرٹیفکیٹ اگر کوئی دینے والا ہے تو وہ ہمارا پڑوسی ہے. جو حدیث پاک آپ نے سنائی تھی کہ اگر پڑوسی کہے کہ تم نیک ہو
تو تم نیک ہو، اور اگر کہے تم برے ہو تو پھر برے ہو۔ تو الحمدللہ عز و جل یقیناً دین اسلام نے ہر طرح کے پہلو میں ہماری رہنمائی فرمائی ہے۔ تو ایف جی این چینل کے ناظرین، آپ سے بھی میں عرض کرنا چاہوں گا کہ پڑوسی کے حقوق کے متعلق یقیناً علم دین حاصل کرنا یہ ہمارے لیے بعض صورتوں میں ضروری بھی ہوتا ہے، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ علم دین کی کمی کی وجہ سے ہم سامنے والے کو تکلیف پہنچائیں اور گناہ کا وہ سبب بن جائے اور ہم گناہ گار ہو جائیں۔ اب ایک آخری سوال جو ہے آپ سے میں یہ کرنا چاہوں گا کہ چلیں یہ ساری چیزیں ہیں کہ حقوق بھی ہیں، پڑوسی کو جو ہے نا وہ ہم کہ اس کے بچے کو کوئی تحفہ دے دے، وہ ہمارے گھر آئے تو اس کو بٹھا لے، یہ ساری چیزیں جو آپ نے ارشاد فرمائی ہیں، لیکن اتنا سب حسن سلوک کرنے کے باوجود بھی اگر اس کی طرف سے مثبت رپلائی نہ ملے اور ہم حسن سلوک کر رہے ہیں، ساری اچھائی کر رہے ہیں، لیکن وہ سامنے والا نہ کر نہیں رہا ہے، تو ایسی صورت میں کیا کریں؟ اب اپوزیشن میں آنا چاہیے یا پھر ہماری کیا تربیت کی گئی ہے؟ جو تجھ پہ ظلم کرے تو اسے معاف کر دے، جو قطع تعلق کرے تو اس سے تعلق جوڑ، جی ہے نا؟ تو یہی اسی پر عمل کریں۔ دیکھیے اچھا رپلائی دینے والے کو ایک نہ ایک دن اچھا رپلائی ضرور ملے گا۔ صحیح۔ محبت کرنے والے کو محبت کا رپلائی ملنا ہی ملنا ہے۔ تو یہی ہے، میں نے بزرگوں کے واقعات بھی بتائے کہ آپ اچھا رپلائی کرتے رہیں، انشاءاللہ ایک دن پوزیٹیو رپلائی آپ کو ضرور ملے گا، اور وہ دن جلد بھی آ سکتا ہے، اور اگر تھوڑا لیٹ ہو جائے تو صبر کریں اور آپ رہیں، اسی پر قائم رہیں۔ دیکھیے گندگی کو گندگی سے دھویا نہیں جا سکتا، گندگی کو صاف پانی سے ہی صاف کیا جا سکتا ہے۔ تو ہم اچھا برتاؤ کرتے رہیں، انشاءاللہ گندگی دور ہو ہی جائے گی۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل آج کے اس ایپیسوڈ میں پڑوسی سے ریلیٹڈ ہم نے کچھ ڈسکس کی ہے اور حقوق کے بارے میں جاننے کی سعادت حاصل کی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پڑوسی کے حقوق کے کتنے پہلو بتائے ہیں، اور ایک ایک چیز پر جو ہے نا وہ کھلے طور پر آج کے ایپیسوڈ میں ہم نے سنا کہ چاہے وہ سالن کا شوربہ ہو یا پڑوسی کے بچے کی کیفیت ہو، وہ بیمار ہو تو عیادت کرے، تو اس کی مصیبت پر جو ہے نا اس کا سپورٹ کیا جائے، اس کی خوشی میں اس کے غم کے موقع پر شرکت ہو، یہ ساری چیزیں ہیں۔ لہٰذا ایف جی این چینل کے ناظرین، میں آپ تمام سے یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ مزید آپ اور بھی جو ہے نا اپنے آپ کو بہتر بنانے کے لیے، ظاہر ہے کہ ہم نے مرنے تک اپنے آپ کو بہتر بنانا ہے، اپنے آپ کو اللہ پاک کی رضا والے کاموں میں لگانے کی کوشش کرنی ہے، اور ہم میں کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں 100% بہتر ہو چکا ہوں۔ ظاہر ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں انسان بنا کر پیدا کیا ہے، ہم سے خطائیں بھی ہوتی ہیں، لغزشیں بھی ہوتی ہیں، بھول بھی ہو جاتی ہے، انجانے میں غلطیاں ہو جاتی ہیں، تو یقیناً ہم نے قبر کے اندر جانے تک علم دین حاصل کرنا ہے۔ تو پڑوسی سے ریلیٹڈ ایک اپنی سوسائٹی کو امن و امان والا بنانے کے لیے یقیناً یہ بہت ضروری ہے کہ آپس میں ہمارا پڑوسی کے اعتبار سے یہ رشتہ بہترین ہونا، مضبوط ہونا، یہ بہت ضروری ہے۔ لہٰذا آئیے، دعوت اسلامی انڈیا کا پلیٹ فارم الحمدللہ عز و جل ہمارے سامنے ہے، اور دعوت اسلامی انڈیا کے تقریباً جو ہے نا 50+ ڈپارٹمنٹ ہے جس میں دعوت اسلامی انڈیا رن کر رہی ہے۔ آپ جس ڈپارٹمنٹ سے ریلیٹڈ ہیں، آپ دعوت اسلامی انڈیا کے اس ڈپارٹمنٹ کی طرف آپ جوائن ہو جائیے، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ کسی بھی ڈپارٹمنٹ سے جوائن ہو جائیں گے، آپ کو علم دین کی بہاریں اور برکتیں نصیب ہوتی رہیں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اسی دینی ماحول میں جینا، اسی میں مرنا نصیب فرمائے، اور قبر و آخرت میں اللہ پاک ہمیں کامیابی نصیب فرمائے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آئندہ ایپیسوڈ میں ایک اور کوئی ٹاپک لے کر ہم اپنے اس پروگرام میں آپ کے سامنے حاضر ہوں گے، اور پھر اپنے آپ کو سنوارنے والی اور اپنے ڈیولپمنٹ والی باتیں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ہم اپنے رکن ہند مشاورت سے نیکسٹ ایپیسوڈ میں بھی ڈسکس کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا، اور بالخصوص اپنے پڑوسیوں کو بھی ضرور اپنے ذہن میں رکھیں، ان کا بھی خیال رکھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میرا ہر عمل بس تیرے واسطے ہو، کر اخلاص ایسا عطا یا الہی، کر اخلاص ایسا عطا یا الہی۔